اس عورت کو اپنی کھاٹ کے نیچے چھپا لیا. آئے عبداللہ ابن مسعود بیٹھے, دیکھے گلے میں تعویذ ہے, یہ کیا ہے؟ سوال کیا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایک دھاگا ہے, تعویذ ہے, جسے میں نے اپنی بیماری دور کرنے کے لیے باندھا ہے. حضرت زینب کو لال لال پھنسیوں کی طرح بخار, شدید بخار تھا, لال لال پھنسیوں کی طرح آبلے نکل آئے تھے, میں نے اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے یہ گلے میں ڈالا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ عبداللہ کے گھر میں شرک نہیں آ سکتا, فوراً اسے نکالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے سنا, ان الرقا والتمائم والطوال شرکن, بے شک یہ تعویذ, یہ جھاڑ پھون اور یہ میاں بیوی کی محبت والے پلیتے, یہ سب شرک ہے, نکالو اسے. حضرت زینب نے تعجب سے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جب میری آنکھ پھڑکتی تھی میں جا کر یہودی کے پاس جھاڑ پھونک کراتی تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی, میری آنکھ پھڑپھڑاتی, میں جا کر جھاڑ پھونک کراتی تو ٹھیک ہو جاتی, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے, تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا ہے, تمہاری آنکھیں پھڑپھڑاتی ہیں, تم جا کر یہودی کے پاس جھاڑ پھونک کراتے ہو, پھر وہ شیطان انگلی مارنا بند کر دیتا ہے, تم سمجھتی ہو کہ شفا مل گیا. سنو, یہ کام کرنے کے بجائے نبی نے دعا بتائی, اس دعا کے ذریعے شفا حاصل کرو. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے اللہ, شفا تیرے ہاتھ میں ہے, پروردگار میری پریشانی دور کر دے, مجھے تندرستی عطا فرما, تو شفا دینے والا ہے, تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں. اے اللہ مجھے کامل صحت عطا فرما. یہ دعا پڑھ کر تم شفا حاصل کرو. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, بعض لوگ گاڑیوں پر تعویذ پلیتے باندھتے ہیں, گاڑی کو بری نظر نہ لگنے کی خاطر, شاید آپ کو دور سے نظر نہ آئے, یہ گاڑی کے کنارے پر کالے کالے کپڑے باندھ دیے جاتے ہیں. بعض لوگ گاڑی کے نیچے چپل باندھتے ہیں تاکہ بری نظر نہ لگے. بعض لوگ اپنے گاڑی کے اندر ناریل باندھتے ہیں تاکہ کوئی شیطانی وسوسہ نہ آئے. یہ گاڑی پر باندھنا, اپنے ویکلز کو بری نظر باندھنے کے لیے کالی رسیاں ٹنگانا, میرے دینی بھائیوں یہ کالے دھاگے باندھنا, یہ منکے ڈالنا, یہ سب شرک ہے میرے بھائیوں. یہ تعویذ پلیتے کرنا شرک ہے, شرک ہے. قرآن مجید اس بات کے لیے نازل نہیں ہوا کہ تم یہ چیزیں کرو. اور بعض لوگ گھر میں برکت حاصل کرنے کے لیے تعویذ دیتے. یہ میرے پاس ایک چھوٹا کارڈ ہے, اس کے اندر لکھا گیا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. جو بھی آدمی اس تعویذ کو اپنے گھر میں یا اپنے دکان میں لگائے گا, اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے دکان میں اتنی برکت دے گا, اتنی برکت دے گا, چھپر پھاڑ کے دے گا. اور یہ چھوٹا ہے, میں اپنے سفر میں سامان کی خاطر نہیں لایا, دکان میں بڑے بڑے تغرے نکالے ہوئے بڑے بڑے ایسے فوٹوز ہیں میرے پاس. میرا مقصد دکھا کر ریاکاری کرنا نہیں ہے, آپ کی اصلاح کرنا ہے میرے بھائیوں. یہ دکان میں ایسے تغرے ٹنگا کر اس پر بھروسہ کرنا شرک ہے, یہ شرک ہے. دکان میں ایسا لگانا, اب وہ بیچنے والا جو اللہ کا بندہ دھوپ میں پھر پھر کے خون پسینہ ایک کر کے 25 روپے میں ایک کارڈ, 100 روپے میں ایک فوٹو, 200 روپے میں گلاس فریم والا چمکتا ہوا گولڈ کلر کا بڑا فوٹو. اب بیچنے والا خود خون پسینہ ایک ایک کر کے دھوپ میں ادھر ادھر بھٹک بھٹک کے بیچتے رہتا. اسے سوال کرو, میرے بھائی تو کیوں بیچ رہا؟ تو اپنے گھر میں یہ سارے فوٹو باندھ کے بیٹھ جا, اللہ ساری دولت تیرے گھر میں تجھے دے دے گا. اسے معلوم ہے کہ میرے گھر میں مجھے نہیں مل سکتا. وہ بیوقوف دوسروں کو الو بنانے کے لیے ایسی چیزیں دیتا ہے. دکان کے اندر جس طرح مسلمانوں کے اندر یہ تعویذ پلیتے کے دھندے کرنے والے چور پاکھنڈی علماء یہ لوگوں کو الو بنانے کی خاطر ایسی تعویذ دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے بیچتے ہیں, ٹھیک اسی طرح غیر مسلم ایک ہندو اپنے ہندوؤں کے درمیان میں یہ سمہا راشی ینترگڑو, اس کے اندر وہ اپنے وید اتھر وید کا ایک سوتر لکھ کر, ایک شلوکا لکھ کر سمہا راشی کی فوٹو لگا کر ٹھیک اسی طرح وہ اپنے غیر مسلموں میں بانٹتا ہے.
یہ اگر تم اپنے دکان میں لگا لو گے، کوئی دشمن تمہیں جادو نہیں کرے گا، کوئی دشمن تمہیں جھاڑ پھونک نہیں کرے گا، تم کبھی اپنے دکان میں نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ ہندو اپنے وید کا ایک سمہا راشی والا کارڈ اپنے ہندوؤں میں بانٹ رہا، اور ہمارے مسلمان تعویذ پلیتے کے دعوے کر کے اس میں یا اللہ یا رزاق قل هو اللہ احد الحمدللہ اللہ الصمد یا رحیم یا رحمان، ایسے سارے چیزیں لکھ کر، اور اس کے اندر یا رزاق یا کریم یا رحیم حسبنا اللہ اللہ لطیف بعبادی، ایسے سارے جملے لکھ کر مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس میں فرق کیا رہا؟ فرق کیا رہا؟ یہ غیر مسلم اپنے بھائیوں کو دے رہا، ہم مسلمان اپنے بھائیوں کو دے رہے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ سچ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں بیان فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ قیامت کے میدان میں اکثر ایمان لانے والے مشرک کے مشرک ہی رہیں گے۔ دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرنے والے قیامت کے دن مشرک کے مشرک ہی رہیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ اپنے گاڑیوں کو شرک لگانے کی خاطر ایسے چند پیپر باباؤں کے پاس لکھا کر اپنے دکان کو لگاتے ہیں، اور اپنے گاڑیوں میں یہ دکان کے اندر لگایا ہوا اصلی تعویذ ہے جو میں نکال کے لایا۔ اس اللہ کے بندے کو توحید کی حقیقت بتایا، توبہ کر کے فوراً یہ تعویذ نکال دیا۔ اس کے اندر نقشہ ہے، اس کے اندر نقشہ ہے میرے بھائیوں۔ آئیے میں یہ تعویذ پلیتے دھندے کرنے والوں کی اصل جڑ، یہ دھندا کرتے کسے ہیں، یہ ان کی مین کتاب ہے، یہ ان کی مین کتاب ہے نقش سلیمانی۔ اس کتاب کے ذریعے تعویذ پلیتے گھنڈا کرنے والے سارے لوگ اسی کتاب کے ذریعے وہ اپنے دھندا چلاتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر ہے کیا؟ اس کتاب کے اندر کسی بھی آدمی کو یہ عالم بنایا گیا کہ تم اگر ایک بڑے عالم بننا چاہتے ہو تو فوراً اس کتاب کو رکھو، اور اس کتاب کے اندر جہاں جہاں جو کام کرنے کو کہے گئے وہ ساری چیزیں کرو۔ قرآن کے ہر سورے کا نقشہ اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے ہر سورے کا نقشہ، سورہ فاتحہ کا، سورہ بقرہ کا، سورہ لقمان کا، سورہ حمیم سجدہ کا، سورہ یاسین کا، سورہ قاف کا، سورہ زاریات کا، سورہ مومن کا، ہر سورے کا نقشہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اب ایک ایک سورے کی فضیلت ایک ایک طریقے سے، ایک ایک تعویذ بنا کر باندھنے کا طریقہ ایک ایک طریقے سے۔ اللہ رحم کرے، میں جو بھی بات یہاں بتا رہا ہوں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، اپنی جانب سے کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کے فیصلہ کرنا، کیا تم توحید کے راستے پر ہو یا شرک و بدعت کے راستے پر ہو؟ اگر یہ چیزیں شرک ہے، کھکار کے تھوک کے اللہ کی وحدانیت پر آ جانا، ایک توحید پر آ جانا، جیسے شفاعت حاصل کرنے کا طریقہ نبی نے بتایا اس طریقے پر آ جانا۔ اس نقش سلیمانی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی آدمی، کسی کو اولاد نہیں ہے، لڑکے اگر کسی کو پیدا نہیں ہو رہے تو وہ سورہ یاسین کا نقشہ لکھ کر گھول کر پی لے، اس کی بیوی کو پلا دے تو وہ صرف لڑکے جنے گی، لڑکے۔ اور جس عورت کو یہ شکایت ہے کہ 5 مہینے حمل ٹک کر ضائع ہو جاتا، 6 مہینے حمل ٹکتا پھر ضائع ہو جاتا، بار بار حمل ساقط ہونے کی جسے شکایت ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو کوئی سورہ حاقہ کا نقشہ لکھ کر اگر اس عورت کے پیٹ پر تم وہ تعویذ لٹکا دو تو اس کا حمل نہیں گرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جس مرد کو یا جس عورت کو کثرت سے منی خارج ہونے کی شکایت ہے، کثرت احتلام کی جسے شکایت ہے، بار بار ناپاک ہونے کی جسے شکایت ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سورہ نور کا نقشہ لکھ کر اگر اس کے ناف پر باندھ دے تو اس کے احتلام کثرت کی شکایت دور ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناف پر سورہ نور کا نقشہ لکھ کر اگر تم لگا لو، کثرت احتلام کی شکایت تم سے دور ہو جائے گی۔ اور جو کوئی عورت ڈیلیوری ہونے میں اسے تکلیف ہو رہی ہے، ڈیلیوری نہیں ہو رہی، نارمل ڈیلیوری نہیں ہو رہی، بہت تکلیف کے اندر موجود ہے، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اعوذ باللہ من کا،
نقشے سلیمانی کی پیج نمبر 62 پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل اسے آسانی کے ساتھ اگر ڈیلیوری نہیں ہو رہی تو وہ اپنی بیوی کے ران پر، یہاں پر ران کا جملہ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی تعظیم ہے، یہ توحید ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اس لیے ہمارے حوالے کر گئے کہ قرآن پڑھو شفا حاصل کرو؟ میرے دینی بھائیوں، یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی درد زاہ میں موجود ہو کوئی عورت، یہ 786 اور اس کے بعد چند حروف لکھ کر اس عورت کے ران پر اگر باندھ دیں تو آسانی کے ساتھ وہ عورت بچہ جنم دے گی، آسانی کے ساتھ جنم دے گی۔ اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی 786 ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 6 خانوں کے اندر تقسیم کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے خانے میں صرف اور صرف اونلی کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایک خانے میں لا الہ، دوسرے خانے میں اللہ، تیسرے خانے میں اللہ، چوتھے خانے میں محمد، پانچویں خانے میں رسول، چھٹے خانے میں اللہ۔ ریپیٹ یہی بار بار لکھا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ یہ نقشہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے زچگی کی حالت میں یہ نقشہ لکھ کر اس کے ران پر اگر باندھے تو وہ بچہ آسانی سے جنم دے گی۔ تھوکنا چاہیے میرے بھائیوں ایسے تعویذ پلیتے کے دھندے کرنے والوں پر۔ مسلمانوں، تم تو تعویذ لے کر باندھتے ہو، یہ تعویذ لے کر اپنے گلے میں ٹنگاتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ران پر باندھنے سے پہلے، اپنے ناف پر باندھنے سے پہلے، تیری بیوی کے پیٹ پر ڈالنے سے پہلے کھول کر ایک مرتبہ دیکھ لے، ایک مرتبہ دیکھ لے۔ اس میں اللہ کا نام موجود ہے، اس میں رسول کا نام موجود ہے، اس میں قرآن کا نام موجود ہے، اور اس کے اندر چاند تاروں کے نقشوں کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن مجید کے آیتوں کے نقشے اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ نقشے لے جا کر عورتوں کے زچگی کے ٹائم پر ایسے لے جا کر باندھنا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے اندر یہ دیکھیے، یہاں پر ایک نقشہ ہے، اور اس نقشے کے رونڈ گول دائرہ اللہ 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 اللہ، یہ سارے اللہ اللہ کے ذریعے لگا کر یہاں کونے میں کی جو لاک میں ڈالنے کی جیسی کی ہوتی ہے، وہ کی کا نقشہ یہاں بنا دیا گیا۔ اب یہ کی والا نقشہ 786 کی بھی میں آپ کو حقیقت بتا دوں، بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر سمجھتے ہیں، یہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر نہیں ہے، یہ ہری رام، ہری شنکر، یہ ہری شنکر کا نمبر ہے۔ میری بات اگر جھوٹ ہو، جا کر ہری کرشنا یا ہری شنکر یا ہری رام لکھ کر اس کا نمبر نکال کر دیکھنا، 786 آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن، الرحیم میں تشدید ہے، را ڈبل مرتبہ استعمال ہوتا ہے، اور ڈبل را کو اگر ہم ٹیلی کریں، کم اس میں پلس کر کے اگر ہم اسے حساب دیں تو 786 نہیں آتا، وہ کوئی اور نمبر نکلتا ہے۔ اور 786 یہ شیعہ کے لوگوں کا بھی نمبر ہے، ان کے 5 پنجتن ہیں، نبی علی فاطمہ حسن حسین، اللہ کے نبی کا نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 نام اردو میں لکھو اور 5 نام کے نمبر نکالو اور ان 5 ناموں کے نمبر کو پلس کرو، 786 نکلے گا۔ یہ شیعوں کا 5 پنجتن کا نمبر ہے، یہ یہودیوں کا پیدا کیا ہوا ہری رام ہری شنکر کا نمبر ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اپنے عقل پر پتھر ڈال کر اس نمبر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر استعمال کیا۔ اور یہ نقشہ دیکھیے، یہاں پر کی کا نقشہ کس سے بنایا؟ اللہ کے نام سے بنایا گیا ہے۔ اللہ 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 کے نام کے ساتھ کی کا نقشہ بنا کر اب یہاں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ جو کوئی آدمی یہ اللہ کے کی کا نقشہ ایسا پلیتا بنا کر اسے گھول کر اس نقشے کو لکھ کر اپنے پاس اگر رکھے گا، وہ جہاں بھی رکھے، اپنے پاس رکھ کر نگاہ اٹھا کر جس لڑکی کی جانب دیکھے گا وہ لڑکی اس پر فریفتہ ہو جائے گی، وہ لڑکی اس کی عاشقہ معشوقہ بن جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔
ایسی باتیں بیان کرنے میں بھی شرم آتی. وہ لکھنے والا کیسا تو بھی لکھا, اللہ کا بندہ, اللہ اسے عقل سلیمہ دے. اللہ کا نام لکھ کر 786 لکھ کر یہ بول رہا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ, ویسی محبت اس لڑکی سے تمہارے کو ہو جاتی جیسی کحب اللہ, اللہ سے محبت ہے. لکھا ہے اس کے اندر ایزن نقیش, یحبونہم کحب اللہ, اللہ کے جیسی محبت وہ لڑکی تم سے کرنا شروع کرے گی. جس لڑکی کو بھی نگاہ ڈالو تم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے, ایک نگاہ غلطی سے بھی کسی عورت پر, کسی غیر محرم پر پڑ جائے, فوراً نگاہ نیچی کر لو, دوسری نگاہ نہ ڈالو. اللہ تعالیٰ پہلی نگاہ کو چھوڑے گا, دوسری نگاہ اگر تم ڈالو گے پکڑ لے گا. یہ اسلام دینے کے لیے آئے تھے میرے نبی, نگاہیں دوڑانے کے لیے, 2 آنکھوں سے 4 آنکھیں کرنے کے لیے, لائن مارنے کے لیے. یہ اسلام دینے نہیں آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ایسے گھٹیا باتیں, ایسے گھٹیا طریقے لکھ کر یہ دھندے پلیتے چلاتے ہیں, یہ تعویذ پلیتے چلاتے ہیں, اور ایسے ہی نقشے باندھ کر یہ گھر میں لٹکانے والا, یہ بھی گھر میں لگانے والے پلیتے ہیں. اس کو ایک فریم میں ڈال کر اگر کوئی آدمی اس پلیتے کو اپنے گھر میں ڈالے گا, شیطان و جنات اس کے گھر میں نہیں گھستے. اگر کوئی آدمی اس نقشے کو اپنے گھر میں تغرا باندھ کر ڈور پر اگر لگا دے گا تو کوئی آدمی اس کے گھر کے اوپر جادو نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی آدمی اپنے دکان میں اس نقشے کو ڈالے گا, اس دکان میں کبھی نقصان گھاٹا نام کی چیز نہیں آئے گا. اور یہ گھر میں ٹنگانے والا تغرا, یہ گھر میں ٹنگانے والا تغرا, اس کے اندر بھی یا شیخ محی الدین سینٹر میں لکھ کر یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد لکھا گیا, یا ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان. میرے دینی بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اللہ کے واسطے قرآن مجید کا مطالعہ کرو, دین کا مطالعہ کرو. یہ شرک کے دلدل سے باہر آؤ, یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ تیرے بدن پر ہوگا, اگر یہ تیرے بدن پر ہوگا, لو مت وہی علیکا, تو اس حال میں مرے گا کہ وہ تیرے بدن پر قائم ہے, ما افلحت ابدا, تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچنے کی ہم کو ترغیب بتائی. اور بعض لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو تبرک سمجھتے ہیں. منہ مبارک, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال, سال میں ایک مرتبہ عید میلاد النبی کے جلوس میں یہ منہ مبارک نکالا جاتا. اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں, اور اتنے لمبے بال, اتنے لمبے بال, ایک عورت کے سر کے چوٹی کے بال بھی اتنے لمبے نہیں رہتے, اتنے لمبے بال اس کے اندر ہیں, بہت لمبے. اور یہ سالے سال بڑھتے رہتے. ان کا عقیدہ ہے سالے سال لمبے ہوتے رہتے, بڑھتے رہتے. اسے کٹ کر کے اس کا ایک حصہ دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا. اس پر ایک نگاہ ڈالنے کے لیے لوگ ہجوم کے آتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے نام سے یہ عقیدہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہوتی ہیں, شرک میں داخل ہوتی ہیں. یہ بدعت خبیثہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہیرا مقام سے آ رہا ہوں. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی, وہ بیان کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہیرا مقام سے آ رہا ہوں. میں نے وہاں پر, ملک یمن کا ایک گاؤں ہے یہ ہیرا, وہاں پر یہ جا کر آئے تھے. وہاں دیکھے کہ بادشاہوں کو رعایا سجدہ کر رہی ہے. آ کر بتائے, اے اللہ کے رسول, ہیارا میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں, حالانکہ سجدے کا حق آپ ہماری نظر میں زیادہ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اے میرے صحابیوں, کیا میری زندگی میں تو درکنار, میرے مرنے کے بعد میری قبر کا تم سجدہ کرو گے؟ وہ صحابی حیران ہو گئے. فرمایا کہ اللہ کے رسول نہیں. آپ نے فرمایا, فلا تفعلوا, ایسا ہرگز مت کرنا, ہرگز ایسا مت کرنا. خبردار اے میرے صحابی, یہ کان کھول کے سن لے, اگر میں دنیا میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے. اتنا حق ہے ایک بیوی پر
اپنے شوہر کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کو بھی حرام کر دیا۔ یاد رکھنا، میری زندگی میں تو درکنار میرے مرنے کے بعد میری قبر کا بھی سجدہ ہرگز نہ کرنا۔ آپ نے بیان فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ لعنت نازل کرے یہودیوں پر، نصاراؤں پر، جو اپنے نبیوں کے قبر کو سجدہ گاہ بنا لیے۔ نبیوں کی قبر پر سجدہ گاہ بنانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روشنی میں آپ بیان فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت تلاوت فرما کر کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان والے یہ خبروں کا سجدہ کر کر مشرک ہو جائیں گے۔ خبروں کا سجدہ کرنے والے اپنے آپ کو یہ ہرگز مت سمجھیں کہ ہم توحید پرست ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر قبر کا سجدہ جائز ہوتا، کائنات میں ہمارے نبی کی قبر سے بڑھ کر کوئی قبر متبرک نہیں ہو سکتی۔ صحابہ ہمارے نبی کی قبر کا سجدہ کرتے تھے، لیکن نبی نے کیا کہا؟ مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی قبروں کو جنہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کی لعنت ان کے اوپر، ہرگز سجدہ مت کرنا۔ قبروں کے سجدہ کرنے والے مشرک کیسے؟ جو بھی قبر میں سوتے اللہ کے ولی ہوں گے، ہم نہیں کہتے کہ وہ ایسے ہیں ویسے، اللہ ہی بہتر جانے ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کا ایمان کیسا، ان کا عقیدہ کیسا، اللہ بہتر جانے۔ لیکن جو کوئی آدمی ہر زمانے میں شرک کو پنپا پیدا کیا، وہ اپنے ولیوں بزرگوں کی تعظیم کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جب وہ مر جاتے، ان میں کا کوئی عزت والا نیک آدمی مر جاتا، فوراً اس کی خبر کو ایک بڑا گنبد بنا کر، قبہ بنا کر سجدہ کرنا شروع کر دیتے۔ سورہ توبہ کی 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ اپنے علماء درویشوں کو رب بنا لیے تھے، اللہ کے سوا رب بنا لیے تھے ان کو۔ جیسے رب سے استغاثہ کیا جاتا، جیسے رب کے سامنے سجدہ کیا جاتا، ویسے ان کے سامنے استغاثہ کرتے۔ لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ یہود و نصارہ کے علماء اللہ کے حلال کو حرام میں فتویٰ دیتے تھے، اللہ کے حرام کو حلال میں فتویٰ دیتے تھے۔ اس حلال و حرام کو تبدیل کر کے فتویٰ دینے کی وجہ سے، ان علماء کے فتوے پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دیا کہ اے میرے نبی، یہ یہود و نصارہ اپنے علماء کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیے، گویا رب بنا لیے، رب بنا لیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں بہت بڑی جماعت درختوں کی پوجا کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم بڑے توحید پرست ہیں۔ درختوں کی پوجا کرنے والے، صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی، جنگ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آ رہے تھے، ابھی ہم نئے مسلمان تھے۔ ہم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے یہ درخت ہے، بیری کا درخت، اے اللہ کے رسول اس درخت کو دیکھیے، اس درخت کا نام ذات انواع ہے۔ اس بیری کے درخت کو لوگ تبرکن اپنے ہتھیار کو ٹنگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برکت آ جائے گی۔ اے ہمارے نبی، اسلام میں ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا درخت بنا دو تاکہ ہم اس کے اندر جا کر اپنی تبرک والی چیزیں ٹنگائیں۔ مجھے یہاں کلپنگ دکھانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ میں اپنے ساتھ وہ سارے درخت کے ساتھ کیے جانے والے شرک، درخت کے ساتھ باندھنے والے شرکیہ افعال اپنے ساتھ لایا تھا۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ نے توفیق دیا تو پھر کبھی میں بتاؤں گا، لوگ مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، جا کر درخت پر اپنے گھر کے چاول، اپنے گھر سے ناریل لال کپڑے میں ڈال کر اس درخت کو باندھ کے آتے، اور ان کا عقیدہ کیا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے کھیت میں جو بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی پڑی ہے، اگر میں جا کر پیپل کے درخت کو یہ ناریل، یہ چاول جا کر باندھ کر آ جاؤں تو میرے کھیت پر بارش نازل ہو جائے گی۔ یہ مسلمانوں کے کرتوتے ہیں میرے بھائی۔ اور بعض علاقے میں کرناٹک کی بات کر رہا ہوں، بعض علاقے میں لوگ مسلمان جن کو ایمان معلوم نہیں، اسلام معلوم نہیں، اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، وہ
بکرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حلال جانور بکرا، اس بکرے زندہ بکرے کو لے جا کر نیم کے درخت پر اس کے پیچھے کے 2 پیر باندھ کر اسے الٹا ٹنگا دیتے ہیں. نیم کے درخت کو اس بکرے کے 2 ٹانگ باندھ کر الٹا ٹنگا دیتے ہیں، اسے ذبح بھی نہیں کرتے، اسے گھومتے بھی نہیں. یہ کن کے اعمال؟ یہ مسلمانوں کے اعمال، مسلمانوں کے اعمال. یہ ہندو بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں مسلمان بھی کرتے. جا کر وہاں پر بکرے کو زندہ ٹنگا دیتے، وہ بکرا تڑپ تڑپ کر مرے گا، تڑپ تڑپ کر مرے گا. اے اللہ، تجھے بلی چاہیے تو ہم تیرے راہ میں بلی دے دیے، لیکن تو ہماری جان مت لے، ہم کو بھوکا مت مار، ہمارے کھیت میں بارش دے دے. خیر سالی دور کرنے کا یہ شرکی عقیدہ، جا کر درختوں پہ بکرے ٹنگا کر آتے. میرے پاس وہ کلپنگ موجود ہے میرے بھائی. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ان لوگوں کو مشرک نہیں کہیں گے تو توحید کہاں سے آئے گا میرے بھائیوں؟ کرناٹک میں، ہمارے کرناٹک کا کیپٹل سٹی بنگلور ہے. بنگلور، میں بنگلور کی آپ کو مثال دیتا ہوں. بنگلور میں مجسٹک ہے، اس مجسٹک کے بازو میں کاٹن مارکیٹ ہے. مجسٹک کے بازو میں کاٹن مارکیٹ، کاٹن مارکیٹ کے مین روڈ کے اوپر آپ اگر جاؤ گے، مین روڈ پر، تو وہاں کونے میں ایک مندر نظر آئے گا آپ کو. وہ مندر کس کا ہے؟ ہندوؤں کا مندر ہے. اس مندر میں ان کی جو دیوی رہتی ہے، اس دیوی کا نام مہاکالی. ہندوؤں کے جتنے بھی غیر اللہ ہیں، ان غیر اللہ میں سب سے بدصورت اگر کوئی ان کا خدا ہے تو وہ مہاکالی نام کی دیوی. اس مہاکالی کی وہ مندر کاٹن مارکیٹ کے مین روڈ کے کنارے پر ہندوؤں کا ایک بڑا مندر ہے. میں یہ بات غلط نہیں کہہ رہا، جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا. اللہ کی قسم، میری بات پر اگر شک ہو، کل ہی بنگلور جانا، اپنی آنکھوں سے جا کر اس مہاکالی مندر میں دیکھ کر آنا. جتنے ہندو اس مندر میں نظر آئیں گے، اتنے کالا برقع پہنی ہوئی مسلمان عورتیں اس مندر میں نظر آئیں گی. آپ کو کالا برقع پہنی ہوئی مسلمان عورتیں اس مندر میں نظر آئیں گی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، خبر پر مسلمان عورتیں جاتی ہیں، خبر پر سجدہ کرتی ہیں، خبر پر نذر و نیازیں چڑھاتی ہیں، خبر پر بکرا ذبح کرتی ہیں. یہ تو تھا. اب میں سوال کرتا ہوں ان مسلمان ماں بہنوں سے، ان مسلمان بھائیوں سے جو اپنی ماں بہنوں کو وہاں مندر کے پاس لے جاتے ہیں، اس مندر میں کیا کام ہے تمہارا؟ وہ مندر ایک مہاکالی، ان کی ایک دیوی ہے، اس کے سامنے گھنٹا بجا کے، ناریل پھوڑ کے، نیمبوا کاٹ کے، کمکم لگا کے وہ پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. تمہارا کیا کام ہے؟ وہ وہاں پوجا کرنے کے لیے جاتی ہے، وہ وہاں منت پوری کرنے کے لیے جاتی ہے، اپنے زندگی کے مرادیں مانگنے کے لیے وہاں مسلمان عورتیں جاتی ہیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ من ہذہ الخرافہ. اللہ بچائے مسلمانوں کو ایسے خرافات سے. میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر اور حیوان کے اندر 2 عجیب قسم کی فطرتیں رکھا ہے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے. انسان کے اندر، حیوان کے اندر 2 عجیب چیزوں کی جیسے اللہ فطرت رکھا ہے. کیا فطرت؟ حیوان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی فطرت رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ ساری چیزیں اس کے اندر دے دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی حیوان لے لو، چاہے جانور لو، کوئی بکرا ہو یا کوئی کتا ہو، کوئی گدھا ہو، کوئی جانور ہو، کوئی گھوڑا ہو، کوئی اونٹ ہو، کوئی ہاتھی ہو، کوئی بھی ہو. پانی میں اگر آپ اس جانور کو ڈال دیں گے، وہ آٹومیٹک تیرنا شروع کرے گا. کبھی زندگی میں تیرنا سیکھا نہیں وہ جانور. سانپ کو لے جا کر اچانک پانی میں ڈال دو، باقاعدہ وہ تیرتے تیرتے جائے. ایک چپلک جو آپ کے گھروں کے کونے میں رہتی ہے، اپنے انڈے سے نکلنے سے لے کر تمہارے گھر میں بڑی ہوئی، تمہارے گھر میں اس نے زندگی کاٹی، اس چپلک کو زندگی میں پہلی بار لے جا کر اسے پانی میں پھینک دو. وہ چپلک کبھی پانی میں پڑی نہیں، تیرنے کی، سوئمنگ کی کبھی ٹریننگ نہیں لی، لیکن وہ چپلک بھی پانی میں تیرتے تیرتے جائے گی. کیوں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں اپنی قدرت سے رکھ دیا. ہر جانور کو اللہ تیرنا نہیں سکھایا، لیکن وہ آٹومیٹک تیرتے جاتا. چھوٹا بچہ، گائے کے پیٹ سے بچڑا پیدا ہوا، بھینس کے پیٹ سے اس کا بچہ پیدا ہوا، بکرے کے پیٹ سے اس کا بچہ پیدا ہوا، اونٹ کے پیٹ سے اونٹ کا بچہ پیدا ہوا.
جو بھی بچہ اس کے جانور سے پیدا ہوتا، ابھی پیدا ہو کے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے، 15 منٹ بھی نہیں ہوئے، برابر وہ لڑکتے لڑکتے کھڑے گا اور